बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आप सब दोस्तों को आज हमने यहाँ ज़हमत दी है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक इंतहाई एक तारीख घड़ी है। आज एक ऐसा फ़ैसला आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक दावत गुनाह है, जो ये कह रहा है कि जाओ लूटो लोगों के ज़मीरों को। हमें एक आइनी तरमीम दरकार है अपने आप को तवालत देने के लिए। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ हर रियासती इदारा जो है वो खड़ा है, लेकिन ये हमारे ख़िलाफ़ नहीं खड़ा, ये पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ खड़ा है, ये पाकिस्तान में शराफत के ख़िलाफ़ खड़ा है। ये कहना कि आइन में तरमीम चूँकि दरकार है बाज़ को, इसलिए उस तरमीम की खातिर हम रिकाउंटिंग भी कराएंगे। 50 साल का हमारा कानून जो है उसको बदल कर लोगों के वोट जो हैं वो दोबारा गिनकर सीटें महरूम करेंगे, पीटीआई को उन जमातों को देंगे जो आइन में तरमीम करना चाहती हैं। आज ये कहना कि जाओ इनके MNAs और सेनेटर्स इन पे दबाव डालो, इनको अगवा करो, इनकी बीवियों बच्चियों को हरासा करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन तोड़कर इनको तरमीम कर डालो। अब ये तरमीम क्या है जिसकी खातिर हम आपके सामने बैठे हैं, हम मुदाफ़ियत कर रहे हैं, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। एक लम्हे के लिए आइनी अदालत के मामले को हम साइड पे रख देते हैं। आप ये देखिए हमारा आइन जो है वो एक नुक्ते पे खड़ा है। वो नुक्ता ये है कि कुछ हुकूक बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। आवाज़ का हक, बात करने का हक, इकट्ठा होने का हक, सियासी जमात बनाने का हक, ये वो हुकूक हैं जिनको किसी भी पार्लिमान के ज़रिए नहीं लिया जा सकता। कोई कानून साजी नहीं की जा सकती जिसके ज़रिए ये हुकूक लिए जाएँ। जब लोग कहते हैं पार्लिमान सुप्रीम है, वो गलत कहते हैं। ये हुकूक, ये आइनी हुकूक सुप्रीम है, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि इन हुकूक को कोई ताकत नहीं ले सकती। लेकिन जो आइनी तरमीम अब होने जा रही है वो आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम पैदा करती है। और वो तरमीम क्या कहती है? वो ये कहती है कि किसी भी बुनियादी हक को सल्ब किया जा सकता है, लिया जा सकता है, शर्त इतनी है कि लेने वाला ये कहे ये मैं नेशनल सिक्योरिटी की खातिर ले रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज़ है? यानी कि मुल्क की हिफाजत की खातिर मैं ये ले रहा हूँ। मुल्क की हिफाजत की खातिर आपके मेरे फ़ोनों को सुना जा सकता है। मुल्क की हिफाजत की खातिर हमने देखा लोग गुमशुदा हो जाते हैं, सालों नज़र नहीं आते, उनके प्यारे उनको ढूंढते फिरते हैं, दीवारों से टकरे मारते हैं, लेकिन गुमशुदा लोग गुमशुदा रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की खातिर हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इंटर्नमेंट सेंटर बनाए गए, यानी कि कैद करने की जगह, हुकूमत खाना मैं बल्कि कहूँगा। इनके खिलाफ वकार सेठ साहब ने एक फ़ैसला दिया, इनको गैर आइनी करार दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मुअत्तल किया फ़ैसले को। आज दिन तक वो इंटर्नमेंट सेंटर कायम है, वो मुकदमा दोबारा सुना नहीं गया। अब आज के बाद अगर ये तरमीम हो जाती है तो ये सब कुछ आइनी हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम जो है किसी को उठाकर आप एक काल कोठरी में डालें, उसको किसी अदालत के सामने आप साल पेश ना करें और आप ये कहें कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो अब आपको ये भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ हमें नहीं भुगतना, हर लिखने वाले को, हर सोचने वाले को, हर बोलने वाले को इसका सामना करना पड़ेगा। हर उस शख्स को, वो बलोच हो, वो पख्तून हो, वो सिंधी हो, वो पंजाबी हो, वो कश्मीरी हो, वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, जो अपना हक मांगेगा, उस हक की पादाश में उसको अब ये सब कुछ झीलना पड़ेगा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि आइन का जो आर्टिकल 199 है, जिसके तहत हाई कोर्ट रिटें जारी करती हैं, हम हाई कोर्ट जाती हैं, पिटिशन करती हैं, आइनी एक दरख्वास्त हम दायर करते हैं और कहते हैं मेरा ये हक बचाओ, मेरे प्यारे को उठा लिया गया, या ये हम कहते हैं कि हमारे फ़ोन टैप हो रहे हैं। हाई कोर्ट फैसले देती हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर देती हैं, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी देती हैं, वो हमें एक हतमी जो रिलीफ है वो भी देते हैं। अब ये आइनी तरमीम कह रही है कि हाई कोर्ट का कोई दायरा इख्तियार नहीं होगा, कोई इख्तियार समात नहीं होगी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, इंक्लूडिंग द पुलिस। यहाँ तक लिख दिया गया कि अगर पुलिस भी कोई अमल करती है तो हाई कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगे। तो अब आप देखिए ये रियासत कहाँ जा रही है। साथ ये लिख दिया गया कि अगर कोई मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री अदालत किसी को नोटिस जारी करती है, किसी की गिरफ्तारी का हुक्म देती है, किसी की ज़ात के हवाले से कोई कार्रवाई करती है, कोई ऑर्डर पास करती है, तो हाई कोर्ट उस मामले को नहीं देख सकेंगे। यानी कि काल कोठरी में आपको मुझे उठा के फेंकना, ये कहना कि इस शख्स का उठाया जाना, गिरफ्तार होना हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है,
اس کے بعد اس کال کوٹری میں کوئی میجر صاحب کوئی کرنل صاحب مقدمہ چلائیں گے, وہ مجھے 14 سال سزا دیں, مجھے سزائے موت دیں, کوئی عدالت پاکستان کی اس معاملے کو دیکھ نہیں سکے گی. تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم, یہ ہے وہ پیکج جس کے لیے آج راہ ہموار ہوئی ہے. آئینی عدالت کی بھی کچھ بات کر لیتی ہے. یہ آئینی عدالت کیا ہے؟ آئینی عدالت یہ ہے کہ آج کے وزیر اعظم کو, جن کو ہم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں یہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہے, اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا. اس وزیر اعظم کی ایما سے ایک فرد واحد کی ثوابدید کی بنیاد پر ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا اس نئی عدالت کا. اس نئی عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال رکھی جا رہی ہے. بالکل نظر آتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے, کس کو یہ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں. لیکن کسی کو بھی لگائیں, وہ ایک فرد واحد کی ثوابدید پر ایک شخص ہوگا جس کو آپ آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کریں گے, اور پھر وہ شخص باقی تمام جو جج ہیں ان کا تقرر کرے گا. تو بالکل ایک کٹ پتلی عدالت, ایک ایسی عدالت جو تابعدار ہوگی, یہ قائم کی جا رہی ہے. اور اس عدالت کو تمام وہ اختیارات دیے جا رہے ہیں آئینی جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ثانوی عدالت کے طور پہ قائم رہے گی, ایک ڈھانچے کے طور پہ قائم رہے گی, لیکن اس کی روح, اس کی جو اصل طاقت ہے وہ چھین لی جائے گی. بنیادی حقوق کے حوالے سے, تمام جو آئینی عمل ہے اس کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کالعدم قرار دیا جاتا ہے, پاکستان کے مفاد کے خلاف قرار دیا جاتا ہے, تو اس جماعت کے خلاف ریفرنس بھی اس آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے. تو یہ ہے منصوبہ سازوں کے. اور آج کا جو فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے, اس کا ایک سیاق و سباق ہے. یہ فیصلہ آئے ہوئے 2 سال اب گزرنے کو آئے ہیں. 2022 میں یہ فیصلہ آیا تھا. 2022 کے بعد اس کو اٹھا کر آج نظر ثانی کے لیے مقرر کرنا اور 2-3 دن کی ایک ہیئرنگ کرنا, جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے زبردست اور گہرے تحفظات تھے کہ بینچ کس طرح بنا, کس طرح یہ کارروائی ہوئی. ان تمام تحفظات کو پس پشت ڈالتے ہوئے 3 دن میں ایک فیصلہ دے دیا گیا. اور اس وقت یہ فیصلہ دیا گیا جب طالع آزما, جب مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ راہ ہموار ہو. ایک دفعہ وہ پسپائی دیکھ چکے, ہمارے غیور MNAs اور سینیٹرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے, اس کالی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا, وہ ثابت قدم رہے. آج ہر سینیٹر, ہر MNA کو میں کہتا ہوں, وہ PTI کا ہو, وہ JUI کا ہو, وہ PMLN کا ہو, وہ پیپلز پارٹی کا ہو, تاریخ کا آپ سے تقاضا ہے, ضمیر کا آپ سے تقاضا ہے کہ اس کالی آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیجیے. پاکستان کے عوام کی حرمت قائم رہنے دیجیے, آئین کی حرمت قائم رہنے دیجیے, آدمیت کی حرمت اس ملک میں قائم رہنے دیجیے. اگر آپ اس ترمیم کا ساتھ دیتے ہیں, آپ آنے والی نسلوں کی نظروں میں معتوب ٹھہریں گے, آپ نسلوں کے مجرم ٹھہریں گے. مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی کوئی تعمل نہیں ہے. یہ ایک جرم ہے جو ہونے جا رہا ہے انسانیت کے خلاف, پاکستان کے خلاف, پاکستان کے آئین کے خلاف. اس جرم کا حصہ نہ بنیے, اس جرم کو روکیے. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں جو میڈیا کے دوست ہیں, اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اب نکلو. اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ یہ وہ لمحہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے. ہماری تمام زندگی میں سمجھتا ہوں چلتے چلتے اس لمحے آ کر آج رک گئی ہے. آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا ضمیر ہمیں کیا کہتا ہے, کیا کوئی ضمیر ہے بھی ہمارا یا نہیں ہے. ہم نے آج تک جو کچھ زندگی سے کھٹ پایا, ہمارا علم, ہماری دانش, ہماری فکر, وہ آج ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتی ہے. ہم کس طرف کھڑے ہوں گے, تاریکی کی جانب کھڑے ہوں گے یا روشنی کی جانب کھڑے ہوں گے. فرق بالکل واضح ہے, اس میں کوئی آج ابہام نہیں ہے. آج وہ لوگ ہیں جو اپنی کسی چھوٹی چھوٹی منفعت کی خاطر پاکستان کے آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں. حکومت, وزارت عظمیٰ, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تاریخ کے عمل میں یہ ایک حاشیہ بھی نہیں ہوگا, بدنما حاشیہ بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کی حکومت. لیکن اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے, اپنی ججی کو طول دینے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. آپ ان کو بتائیے, گریبان تھامیے ان لوگوں کا, روکیے ان کو یہ جرم کرنے سے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آگے آپ کے ساتھ بڑھیں گے, ہم چلیں گے, آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. بہت شکریہ. سر, یہ اسی سلسلے میں جو آج فیصلہ آیا ہے
ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے اس سے قبل بھی اس معاملے پر اس وقت تنازع کھڑا ہوا جب پنجاب میں معاملات بدل رہے تھے. تو اس فیصلے کے اثرات دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے کیا ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو اس پوائنٹ کو لے کر کہتے رہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہی غلط رہا ہے. پہلے انہوں نے جیسا کہ پرویز الہی کو ایک موقع پر تو کہا کہ وہ جا کر وزیر اعلیٰ کا عہدے کا منصب بھی سنبھال لیں اور جا کر حلف لے لیں. دیکھیں شیرازی صاحب، دو باتیں، ایک یہ کہ کیا وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا اس پہ بحث ہو سکتی ہے. وہ 2022 میں آیا تھا اور اس کا اثر ختم ہو گیا تھا. دیکھیے یہ حکومت جو چلی پرویز الہی صاحب کی، وہ اس فیصلے کی وجہ سے نہیں چلی تھی. آپ یاد کریے کہ اس کے بعد 17 بائی الیکشن ہوئے تھے. ان بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی جیتی تھی. اس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، اس فیصلے کی وجہ سے نہیں بنی تھی. یہ فیصلہ نہ بھی ہوتا اور ان بائی الیکشنز کا 17 بائی الیکشنز کا نتیجہ وہی ہوتا جو تھا، تو پی ٹی آئی کی حکومت بننی تھی. لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی. یہ بالکل غلط بات ہے. فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ سوال نہیں ہے ہمارے سامنے. سوال یہ ہے جس طریقے سے اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے، آج جس موقع پہ اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 2022 کا ایک فیصلہ آپ اٹھاتے ہیں اکتوبر 2024 میں، جب 25 اکتوبر ریٹائرمنٹ ڈیٹ سامنے نظر آ رہی ہے، جب نظر آ رہا ہے کہ کون آئینی ترمیم کرنا چاہتا ہے. ایک حملہ پسپا ہوا، وہ ناکام ہوئے، اب دوسرے حملے کے لیے یہ ان کو کمک پہنچائی جا رہی ہے. تو یہ ہے وہ باتیں جو ہمیں سامنے رکھنی ہے. باقی تو تکنیکی بحث ہے، ہم اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں، اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے. بات جو اہم ہے وہ موقع، محل، سیاق و سباق میں اہم ہے.